باغات کے شہر میں سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا. دن میں گرمی، رات میں سردی کا احساس برقرار. کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ. محکمہ موسمیات کے مطابق دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہی رہے گی. بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی نوعیت کا منفرد آغوش پروگرام کا اعلان. 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماں اور حاملہ خواتین کو 23,000 روپے ملیں گے. پہلے مرحلے میں 13 اضلاع کی خواتین کو امدادی رقم ملے گی. مریم نواز نے کہا کہ صحت اور علاج ہر ماں اور بچے کا بنیادی حق ہے. جو پاکستان سے یہاں چندے کے پیسے لے کے جاتے ہیں اور وہ چندہ جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ خیراتی کاموں کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ لابیسٹ فرمز ہوں یا وہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ لاکھوں ڈالر جو ہے یہ کیسے ادا ہوتا ہے. ایک سیاسی پارٹی کا کام ملکی مفاد کے خلاف کام کرنا ہے. ان کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو سپورٹ کرنا ہے. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کی سیاسی مخالفین پر لفظی گولہ باری. کہا کہ نواز شریف کے دور حکومت میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. ان کے دور حکومت میں طالبان کو یہاں لا کر بسایا گیا. بشرا بی بی جو ہے ان کے جو انہوں نے کہا ان کے پتہ نہیں سیلنگ کے اندر سے چوہے گرتے ہیں، وہ گرے ہیں کہ نہیں. عمران خان کو جو ہے مٹن پورا پکا ہوا تھا کہ نہیں پکا ہوا تھا، اور جھوٹ بولتے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کمال ہے. ابھی ایک جھوٹ بولا کچھ دن پہلے کہ جو سحری نہیں مل رہی ان کو اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ رہے. بھائی روزہ نہ رکھنے کے اور بہانے کو ڈھونڈ لو، خدا کے واسطے سحری پہ مت ڈالو. طالبان کو صدارتی معافی دلا کر یہاں بسایا گیا. زمان پارک کے باہر وہی دہشت گرد بانی کی سیکیورٹی کرتے نظر آئے. ان کو طالبان خان ہمیشہ کہا جاتا رہا، جو غلط نہیں تھا. وزیر اطلاعات اسما بخاری کی گھن گرج. کہا کہ ان کو پاکستان اور عوام کے جان و مال سے کوئی لینا دینا نہیں. پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی، لانگ مارچ کرنے، کیمپس لگانے، کس طرح سے احتجاج کے اس میں جانے. ظاہر ہے ایز اے پی ٹی آئی پنجاب میں ایک اپنا رائے رکھتی ہوں اور اس رائے کو میں آگے لیڈرشپ کے آگے، اور ظاہر ہے میرے پیچھے بھی ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ ہیں، صدر صاحب ہیں. ہم سب ایک پراپر ایک پروپوزل بناتے ہیں اور لیڈرشپ کے آگے رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو کہا جائے گا ہم نے اس پر عمل کرنا. عید کے بعد پی ٹی آئی بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کرے گی. چیف آرگنائزر پی ٹی آئی پنجاب عالیہ حمزہ کی لاہور رنگ سے گفتگو. کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اس تحریک میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو شامل کریں. ہماری تحریک حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی. محکمہ صحت اور محکمہ بہبود آبادی کو ضم کر دیا گیا. نیا نام محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن رکھا گیا ہے. کسی ایک شخص کو محکمہ سے نہیں نکالا گیا. صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا ایوان پنجاب میں اظہار خیال. اسپیکر ملک احمد خان صوبہ میں امن و امان کی خراب صورتحال اور اسلحہ کے ناجائز استعمال پر پھٹ پڑے. کہا صوبہ میں امن و امان قائم کرنے اور معاشرے میں عدم برداشت پر قابو پانے کے لیے صوبہ کو اسلحہ سے پاک کرنا ہوگا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وفد کی ملاقات ہوئی. وفد کی قیادت پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل میر نے کی. گورنر پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی، خواتین کو ہراساں کرنا برداشت نہیں کروں گا. پیپلز پارٹی کے کارکن اور اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے. صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین سے مختلف شعبوں سے وابستہ آذربائیجان کے وفد کی ملاقات ہوئی. پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان تجارت بڑھانے کے امور پر بات چیت. صوبائی وزیر نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا. ممبر ٹیکسز پنجاب کو ٹیکس چوری کی تحقیقات کرنے کی منظوری. اسٹیمپ ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کی چوری کی اب مکمل تحقیقات کی جائیں گی. کرپٹ ملازمین کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی. تحقیقات کر کے رپورٹ سینئر بورڈ آف ریونیو پنجاب کو پیش کی جائے گی.
محکمہ صحت کا گھوسٹ ملازمین کے خلاف گھیرا تنگ، گھر بیٹھے تنخواہوں سمیت مراعات لینے پر 10 ملازمین نوکری سے فارغ، 3 کروڑ روپے سے زائد ریکوری کرنے کا حکم، محکمہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس اپ گریڈیشن منصوبے اور ریکروٹمنٹ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ سرکاری ہسپتالوں میں جاری ریویمپنگ منصوبوں کو جلد مکمل کر رہے ہیں، ریکروٹمنٹ کے عمل کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور ایران کی یونیورسٹی شیراز کے مابین آن لائن اجلاس، میڈیکل رائٹنگ اور ریسرچ کے شعبے میں ایک دوسرے کو مدد فراہم کرنے پر اتفاق ہوا۔ شیراز یونیورسٹی کے شعبہ میڈیکل جرنلزم کے سربراہ پروفیسر بہروز آستانے اور ڈین اسکول آف پیرامیڈیکل سائنس ڈاکٹر ایس شریف زادے کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر شاہد منیر کی زیر صدارت اجلاس 31ویں کانوکیشن کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یو ای ٹی لاہور کا 31واں کانوکیشن 14 اپریل بروز پیر کو ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کانوکیشن کی صدارت کریں گے۔ انجینئرنگ یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلوں کے لیے ای کیٹ امتحان کا انعقاد۔ ای کیٹ یو ای ٹی لاہور کے زیر اہتمام سال میں 2 مرتبہ منعقد ہوتا ہے۔ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کے انجینئرنگ یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکر کا کامسرٹس یونیورسٹی کا دورہ کیا گیا، کہا کہ یونیورسٹی میں 1900 مزدوروں کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حکومت نے انہیں وظائف اور اسکالرشپ دی ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار اور ڈائریکٹر نے مختلف شعبہ جات بارے بریفنگ دی۔ اے این ایف کے تعاون سے انسداد منشیات کے بارے میں آگاہی سیمینار، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں سیمینار منعقد ہوا۔ وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے کہا، کسی بھی بیماری میں بروقت آگاہی اور روک تھام ہونا انتہائی لازمی ہے۔ داتا دربار کی تعزین و آرائش اور تعمیر جاری، صحن میں مدینہ منورہ کی طرز پر چھتریاں لگانے کا کام جاری۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے محکمہ اوقاف کو تکمیل کے لیے 31 جون کی ڈیڈ لائن دے دی۔ صحن میں 26 فیٹ کی 20 چھتریاں مکمل طور پر ہائیڈرولک اور آٹومیٹک ہوں گی۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے ڈی سی لاہور ان ایکشن سید موسیٰ رضا کا تحصیل رائیونٹ کے مختلف مقامات کا دورہ کیا گیا۔ جیا بگا روڈ، سوئے آسل اور بستی امین پورہ میں صفائی اقدامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹیمیں فیلڈ میں متحرک رہیں، گندگی کے پوائنٹس کلیئر کریں۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف ایکشن، کالج روڈ، نیو مسلم ٹاؤن، علامہ اقبال ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں آپریشن۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے 181 املاک سیل کر دی۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزمان اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کے ذریعے نگرانی کیا گیا۔ پنجاب آرٹ کونسل کا غیر اخلاقی پرفارمنسز کے خلاف ایکشن، مزید اداکاروں کے خلاف شکنجہ تیار۔ اداکارہ سلک جٹ، خوبصورت کیف، شیزا جٹ، صوبیہ خان 2 اور زارا خان شامل۔ اداکار سرفراز وکی، کوڈو، راشد کمال، تسلیم عباس کو بھی پرفارمنسز سے روک دیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب سے ڈی ایس پیز کی ملاقات، ترقی سے محروم رہ جانے والے افسران نے گزارشات پیش کی۔ آئی جی نے کہا کہ میرٹ، سینیورٹی اور شفافیت کی بنیاد پر ترقی کا عمل بلا تعطل جاری ہے، اب کیسز اگلے بورڈ میں زیر غور لائے جائیں گے۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری، بغیر ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پر ٹریفک پولیس کی کارروائیاں۔ ترجمان پولیس کے مطابق رواں ماہ 19,000 سے زائد چلان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ ہیلمٹ کی خلاف ورزی پر 9,000 سے زائد لاہوریوں کو جرمانے ہوئے۔ سیکریٹری اسپورٹس پنجاب مظفر خان سیال کے ذریعے صدارت اجلاس،
ڈی جی اسپورٹس خضر افضال چودھری کی شرکت 2 ارب روپے کے انڈومنٹ فنڈ سے 62 کھلاڑیوں کو اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری اسپورٹس نے کہا کہ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ کون بنے گا قرات کا سلطان؟ چوتھا کوارٹر فائنل لاہور کے قاری احتشام فرید کے نام۔ احتشام فرید سوابی کے محمد علی کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ناظرین پروگرام قرات کا سلطان سیزن 2 دیکھ سکتے ہیں دوپہر 2 بجے صرف نیوز پر۔ اور کون بنے گا نعت کا سلطان؟ ایمان افروز پروگرام میں مقابلے جاری۔ زین علی نے عمیر اصغر کو صرف 1 نمبر سے ہرا دیا۔ ناظرین ایمان افروز مقابلے پورا رمضان دیکھ سکتے ہیں صبح 3 بجے صرف نیوز پر۔